فیض الحسن نسیم، معذرت کہ میں آج ڈاکٹر لگا نہیں سکا کسی کے نام کے ساتھ، اس لیے کہ میرے لیے کیونکہ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر کہا گیا، تو میں اس لیے اپنے نام کے ساتھ جب میں نے نکالنا چاہا تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ ہم آج جس محفل میں ہیں وہاں ہم تمام جو ہمارے مرتبے ہیں ان سے نکل کے آج ہم بات کریں. اور بڑی نوازش آپ لوگوں کی، اسپیشلی میڈم درانی آپ کی اور میڈم آپ کی بھی، کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا کہ آج ہم تحت اللفظ پہ بات کر سکیں. تحت اللفظ فن ہے، ایک ایسا فن کہ جس میں شاعری یا نظم کو گفتگو کے انداز میں یا بغیر ترنم کے پیش کیا جاتا ہے. اور یہ انداز تکلم شعر کو سمجھ کے، نظم کی کیفیت کو سمجھ کے ہی پیش کیا جا سکتا ہے. ہم جب بھی شعر پڑھتے ہیں تو شعر کو صرف ریسائٹ کرتے ہیں، صرف اس کو بیان کرتے ہیں یا اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر شعر کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس کے اندر لفظ کے جو تاثرات ہیں ان کو شامل کیا جائے، تب جا کے وہ اپنا معنی صحیح طرح سے ادا کرتا ہے. ہم اکثر شعر پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں جو شاعری کے جیسے غالب کو جب پڑھا جاتا ہے تو عموماً لوگ غالب کو پڑھتے ہوئے مشکل کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ غالب کیونکہ مکالمہ کر رہا ہے اور اس مکالمے کے اندر بہت سے سوالات بھی ہوتے ہیں. مثلا مجھے ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جس کو بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ غنچۂ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، غنچۂ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ. میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. تو ہم شعر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر اپنا معنی نہ پیش کر سکیں تو شعر ادھورا رہ جاتا ہے. بات کرتے ہیں تحت اللفظ کی. تو میں نے جب تحت اللفظ کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو مجھے انسان کا وہ دور یاد آیا کہ جب صرف بیان ہی اس کا سب کچھ تھا. وہ جو کچھ کہتا تھا لفظوں کے ذریعے کہتا تھا، وہ جو بیان کرتا تھا لفظوں کے ذریعے ادا کرتا تھا، وہ جو کہانی کہتا تھا وہ کہانی اس کی زبانی چلتی تھی. کہانی چلتی رہی، داستان چلتی رہی، لوگ بیان کرتے رہے. لیکن پھر پرنٹ میڈیا آ گیا، جب لکھنا شروع ہو گیا تو اس کے بعد کہانی پھر بھی چلتی رہی، شاعری بھی بیان کی جاتی رہی. کسی حد تک جب یہ کہانی چھپنے لگی تو ہماری داستان کہیں کھوتی گئی، کہیں گم ہو گئی. صرف نانی اور دادی کہانیاں سناتی تھیں. نانی اور دادی کی کہانیوں کے اندر جو اثر ہوتا تھا وہ بہت سارے بچوں تک پہنچتا تھا اور وہ پھر بچے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا کرتے تھے. لیکن جب سے دادی اور نانی ٹی وی کی گرمیدہ ہوئی ہے وہ کہانی بھی ختم ہو گئی. لیکن شاعری کی روایت نے تحت اللفظ کو جاری رکھا. شعر مشاعروں میں پڑھا جاتا رہا. لوگ دو طرح سے شعر کو پڑھتے تھے، یا ترنم سے یا تکلم سے. دونوں طرح سے شعر پڑھے جاتے رہے اور تحت اللفظ زندہ رہا اور تحت اللفظ چلتا رہا. لیکن پھر ایک ایسا دور بھی آتا ہے کہ جب ہمارے یہاں نئی شاعری نے جنم لیا، جدیدیت کی طرف شاعری مائل ہوئی. ایسے میں نئی آزاد نظمیں جو تھیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی، جن کو مشاعروں میں سننے کے لیے لوگ بہت ناگواریت کا احساس رکھتے تھے. کیونکہ وہ ایسی نظمیں ہوتی تھی کہ جن کو لوگ جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو شاید اس تسلسل سے نظم کو سننا لوگوں کے اختیار میں نہیں تھا. وہ صرف شعر سننا چاہتے تھے کہ ایک شعر میں مطلب واضح ہو جائے، پوری نظم کون سنے. تو ایسے میں زید بخاری مرحوم بہت بڑا نام ہے جنہوں نے اس چیز کو شروعات کی اور وہ شروعات وہاں سے رہی اور زید بخاری نے پھر اس کو شروع کیا باقاعدہ طور پہ. اور ان کے ساتھ ضیاء محی الدین، پھر طلعت حسین، شعیب ہاشمی، عابد علی، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے
مختلف تحت اللفظ کو پڑھا. لیکن ایک بات جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے تحت اللفظ میں، کہ جس نے تحت اللفظ کو زندہ کیا اور باقاعدہ فن کے طور پہ اس کو سامنے لے کے آیا، وہ تھی مرثیہ نگاری. اور مرثیہ نگاری کے اندر ہماری تاریخ میں میر ضمیر، میر خلیل اور میر انیس جیسے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف مرثیہ گوئی کی بلکہ مرثیہ کو پہنچانے کا، اس کو کہنے کا فن بھی جو ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کرایا. وہ جب مرثیہ پڑھتے تھے تو ایک منظر کشی ہے، ایک جنگ ہے، ایک رجز ہے جو اس کا ایک حصہ ہوتے تھے، اور اس کے تھرو وہ تمام اپنی آڈینس کو گریب کرتے تھے، جس میں جنگ کی بھی کیفیت ہے، جس میں رجز بھی ہے اور جس میں بیان بھی ہے. تو ہر ایک اس تسلسل کے ساتھ جو یہ نظم چلتی تھی تو اس نظم کو ایک مختلف تاثر کے ساتھ پڑھا جاتا تھا. تو وہ نظمیں جو تھیں وہ وہاں پہ موجود تھیں، مرثیہ موجود تھا جس نے تحت اللفظ کو جاری رکھا. آج بھی کراچی کے اندر سادات امروہہ ایک امام بارگاہ ہے جہاں پہ مرثیہ نو تصنیف کی مجالس ہوتی ہیں، جو 10 دن 10 مختلف مرثیہ خان جو ہے، مرثیہ نگار جو ہے وہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پہ آج بھی تحت اللفظ کی مجالس جاری ہیں. امام بارگاہوں سے نکل کے مرثیے کو زید بخاری باہر لائے. اسی طریقے سے ضیاء الدین نے بھی بہت سارے مرثیوں کو پڑھا تحت اللفظ میں، اور پھر طلعت حسین، شعیب ہاشمی، عابد علی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس تسلسل کو جاری رکھا. مرثیہ ایک پوری نظم ہے، طویل نظم ہوتی ہے جس کے اندر واقعہ کربلا کو اور اس کے پس منظر کو بھی بیان کیا جاتا ہے. وہاں پہ ہونے والی جنگ کے مناظر بھی ہیں، وہاں پہ ہونے والے جو واقعات ہیں ان کی منظر کشی بھی ہے. تو اس کے بعد جب ہم جوش ملی آبادی کی طرف چل آتے ہیں تو جوش نے جو مرثیے لکھے وہ بالکل مختلف نوعیت کے تھے. اور آج میں چاہوں گا کہ میں جوش کے مرثیے سے کچھ اقتباس آپ کو سناؤں، اور جو ان کے میں نے 4 بند لیے ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ لوگوں تک پہنچیں، کیونکہ اجازت ہے آپ کی. یہ جوش ملی آبادی کا جو ایک مرثیہ ہے موت اور حیات، اس میں سے چند بند میں نے سلیکٹ کیا آپ کے لیے. کہ سوچتا ہے آدمی ارزو سما کچھ بھی نہیں، زیر محراب فلک میرے سوا کچھ بھی نہیں، مجھ سے کٹ جائیں اگر تو انبیاء کچھ بھی نہیں، رشتہ مجھ سے توڑ ڈالے تو خدا کچھ بھی نہیں، جملہ انسان ہیچ ہے محبوب آب گل ہوں میں، سب ہے آزا سینہ فرش زمین کا دل ہوں میں جمال وادی ایمن غزال کوہ، میں جمال وادی ایمن غزال کوہ قاف، قلب میرا قدسیوں کی بارگاہ اعتکاف، انفس و آفاق میرے گرد سرگرم طواف، نامہ اعمال میرا عین کعبے کا طواف، خاک پر مجھ سا ادا سنج قضا کوئی نہیں، خاک پر مجھ سا ادا سنج قضا کوئی نہیں، اس کرے پر صرف میں ہوں دوسرا کوئی نہیں، خواہ کتنی برہمی ہو، خواہ کتنی ابتری، خواہ کتنا ہی بھگوڑے گردشیں افلاک کی، خواہ کتنی ہی بلاؤں میں گھری ہو زندگی، پھر بھی جینے کی دعائیں مانگتا ہے آدمی، تھر تھراتا دل ملاتا بل بلاتا ہے بشر، تھر تھراتا دل ملاتا بل بلاتا ہے بشر، زندگی کو پھر سے سینے سے لگاتا ہے بشر، نغمہ پرلا جام برکف گل بدامہ زندگی، اوسے طرف کوہ محراب و خمستان زندگی، جوئے رنگ و چشمہ آب چراغاں زندگی، موج رقص دجلہ و آہنگ و الہاں زندگی، موج سوز دل ہے اس کے شعلہ آواز میں، موج سوز دل ہے اس کے شعلہ آواز میں، حرف ان کے نرم ہلکورے ہیں اس کے ساز میں. تو یہ جوش ملی آبادی کا ایک ابھی ہم لوگ جب یہ پڑھ رہے تھے شکوہ، تو شکوہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس نے کس سے کیا ہے. ایک بندے نے اپنے محبوب سے، اپنے رب سے
رب جس کو وہ اپنا معبود بھی مانتا ہے. اور اس سے شکوہ کرنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں کیا گیا؟ اقبال کے اوپر بھی بہت ساری آوازیں اٹھائی گئی کہ یہ شکوہ لکھا کیوں گیا. کفر کے دعوے بھی لگانے والوں نے لگائے. لیکن وہ محبوب ہے، اس سے بات بھی کرنی ہے، اس کو ماننا بھی ہے، اس کے سامنے مسجود بھی ہونا ہے، اس کے سامنے سر بھی جھکانا ہے. اور اس تمام کیفیت میں جب شکوہ کیا جائے گا تو شکوے کے اندر عاجزی بہت ضروری ہے. اس عاجزی کو لے کے اس شکوے کو اگر پڑھا جائے اور اس چیز کے تاثر کو ذہن میں رکھا جائے تو شکوہ بہت معنی رکھتا ہے اپنے اندر. اس سے پہلے تو کہ میں بتا دوں کہ ہمیں تحت لفظ پڑھتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ جو لفظ ادا ہو رہے ہیں ان کا تاثر کیا ہے. دوری کا ایک احساس ہے تو آپ کے لفظ میں دوری کا ایک احساس نظر آنا چاہیے. قربت ہے تو بہت نزدیکی ہونی چاہیے. عاجزی ہے تو اس کے اندر بہت عاجزی ہونی چاہیے. حکم ہے تو آپ کا آواز بلند ہونی چاہیے، آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. حکم ہے لیکن ہم ان تاثروں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس نظم کو یا جو بھی نظم آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے تاثر کو دیکھیے کہ اس کا مجموعی تاثر کیا ہے، اور اس کے مجموعی تاثر کے اندر یہ لفظ جو ہیں وہ اپنا تاثر بیان کرتے ہیں. دین تلفظ، اس کے بعد تلفظ کی بات آتی ہے کہ تلفظ کے اندر شعر اپنے وزن میں بھی پورا ہو، بات کرنے میں وہ بات پہنچ بھی رہی ہو، تو یہ بھی بہت ضروری ہے. دین کہیں پہ آپ نے ٹھہراؤ لینا ہے، کہیں سکتہ لینا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر آواز کا زیر و بم بھی ہے کہ آواز کہاں اونچی جائے گی اور کہاں اسے گرماہٹ کے ساتھ نیچے لے کے آنا ہوگا. ان چیزوں کو بھی دیکھنا. مجھے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں گے تو مجھے بات کرنے میں بہت مزہ آئے گا. بہت نوازش ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز جو مجھے تھیٹر نے سکھائی، اور وہ تھیٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی آواز کی سنکرونائزیشن آپ کی باڈی لینگویج کے ساتھ کیا ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات کے ساتھ کیا ہے. کہ لفظ پڑھتے ہی آپ کے چہرے کے تاثر اور آپ کی باڈی لینگویج اس کے ساتھ سنکرونائز ہو جائے، تب جا کے یہ بات ہوتی ہے کہ بات کنوے ہو سکے. اب میں رات ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو جس کے اندر کئی جگہ پہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر تصدیق بھی کی ہوئی تھی اور کچھ نے اس کو مسترد بھی کیا تھا کہ میر انیس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی باڈی لینگویج اور اپنے چہرے کے تاثرات کو جج کر سکیں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھی ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہے تب بھی نئے پڑھنے والے لوگوں کو میں کہوں گا کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ضرور پڑھا گیا تاکہ آپ اپنے چہرے کو دیکھ سکیں کہ آپ جب وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیسے لگیں. اس کے بعد آپ کی آواز کی ایک حیثیت ہے. کچھ باریک آوازیں ہیں، کچھ آوازیں بہت بھاری ہیں. جیسے نصیب کی آواز کہا جاتا ہے کہ بہت بھاری تھی، اور وہ کہتے تھے کہ میں ایک مردانہ آواز کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں. تو یہ بات آواز کی بھی ایک کوالٹی ہے، اس کوالٹی کو بھی آپ نے مینٹین کرنا ہے. مائک کا استعمال ہمارے ہاں یا ہم بہت زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں یا اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ہماری آواز مائک تک نہیں پہنچتی. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اب ہمارے پاس یہ ڈیوائسز ہیں تو ان کے ساتھ. تو اب میں آخر میں چاہوں گا کہ میں شکوے کے چند بند آپ تک پہنچا دوں تاکہ جن لوگوں نے آج شکوہ پڑھا ہے تو وہ بھی اس چیز کو جان سکیں کہ اس کا جو تاثر ہے ایک رب سے شکوہ کرنے کا وہ کیا ہونا چاہیے. اجازت ہے؟ کیوں ضیاء بنوں سود فراموش کروں، کیوں ضیاء بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں محو غم دوش رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہمدن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی بلبل ہوں خاموش رہوں. جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو. ہے بجا شکوہ تسلیم میں مشہور ہے بجا شکوہ تسلیم میں شکوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم. ساز خاموش ہے
فریاد سے معمور ہے ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو مجبور ہے۔ اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ تھی تو موجود ادب سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شہین۔ شر انصاف ہے اے صاحب الطاف امین، وہ گل پھیلتی اس طرح جو ہوتی ہے نسیم۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ یہاں لہجہ تبدیل کرتا ہے، اقبال آگے یہاں پہ اپنا ایک لہجہ تبدیل کرتے ہیں، اور میں نے کچھ بند آگے سے اور تھوڑا آگے جا کے کہ تو ہی کہتے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے کینا کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدہ کو، کون سی قوم فقط تیری درکار ہے اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بچ والے بھی ہیں، مستے مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیدار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بہت نوازش، تھینک یو سو مچ۔